السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت فوجیں لے کر نکلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزماتا ہے، پس جس نے اس سے پانی پیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو وہ یقیناً وہ میرا ہے۔ ہاں، کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا، کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب آئیے ان ترجموں کا بھی خلاصہ یعنی سمری سنتے ہیں۔ ٹرانسلیشن الحمدللہ ہم نے سن لیا، ان آیتوں پر غور کریں تو خلاصہ نکلتا ہے۔ طالوت نے اپنے قوم سے یہ کہا کہ جی دیکھو، اب نہر کے ذریعے اللہ تم کو آزمائے گا۔ یاد رکھنا، نہر کے ذریعے آزمائے گا تو پانی نہیں پینے کا، کیونکہ آگے جو جالوت کمانڈر ہے اور اس کے فوجی لوگ ہیں، عمالقہ فوجی ہے، بہت زیادہ فوج ہے سامنے، ان سے لڑنا ہے۔ اگر واقعی پینا ہی ہے تو ایک چلو پی لینا، اس سے زیادہ نہیں پینا۔ کیا ہوا؟ وہ لوگ، یہ یہودی لوگ، اپنے کمانڈر طالوت کی بات نہیں مانے، سب لوگوں نے پانی پی لیا، پیٹ بھر کے پی لیا۔ کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ بچے تھے جن لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ جن لوگوں نے پانی پی لیا ان لوگوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اب ہمارے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں، اب ہم جالوت سے لڑے اور ان کے فوجیوں سے لڑے، جی ہمارے پاس طاقت وقت نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان لوگوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ یہ آیت نمبر 259 ہے کہ کتنے ہی کم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، ان لوگوں نے ہمت جٹائی۔ اس آیت پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو پہلی جنگ لڑی ہے، غزوہ بدر 2 ہجری میں، کیا ہوا؟ 313 تھے، سامنے 1000 کا لشکر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، چند لوگ بھی زیادہ لوگوں پر غالب آ گئے، تو ان کا ایمان مضبوط تھا۔ فتح دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اور آپ فخر کریں گے کہ جی نہیں ہمارے ذریعے سے ہو جاتا ہے، ہمارے اسلحے سے ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں۔ ہاں، ساز و سامان کی تیاری تو کرنی ہے اپنے حساب سے، لیکن فتح دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو نازل کر دے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم کے خلاف مدد فرما۔ کیا ہوا؟ بالآخر یہی ہوا، داؤد علیہ السلام جو طالوت کی فوج میں تھے، آگے بڑھ کر دشمن کے فوج کے جو کمانڈر تھے جالوت، ان پر حملہ کیا اور ان کو مار ڈالا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، حکمت دی، تو داؤد علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، بادشاہ بنایا، باپ بیٹے دونوں کو نبی بنایا، بادشاہ بنایا۔ دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، چند ہی انبیاء اور رسول ہیں جن کو حکومت ملی ہے۔ اصل چیز، اصل پیغام نبیوں کا ہے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ حکومت اصل ان کا پیغام نہیں تھا کہ لوگوں کو حکومت کی طرف بلائے، بلکہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے۔ یہ باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ نے جو لوگوں کو سنایا ہے یہ دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دوسرا پارہ یہاں ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی یا سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے کہ جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت
युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान ले आए, वो उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लाता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं और उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, वही लोग दोज़खी हैं, उसमें वो हमेशा रहेंगे। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में इसलिए झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दे रखी थी। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, उस यानी नमरूद ने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। इब्राहीम ने कहा बेशक अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू ज़रा उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। चुनांचे वो भौचक्का रह गया जिसने कुफ्र किया था, और अल्लाह उन लोगों को हिदायत नहीं देता जो जालिम है। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फ़लम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या उसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती से गुज़रा और वो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उसने कहा अल्लाह इस बस्ती को कैसे ज़िंदा करेगा उसकी मौत के बाद। तो अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी, फिर उसे ज़िंदा किया। अल्लाह ने पूछा तू कितनी देर रहा है? उसने कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि तू मौत की हालत में 100 साल रहा। अलबत्ता तू अपने खाने और पीने के सामान की तरफ देख, वो बिल्कुल सड़ा नहीं। नीज़ देख अपने गधे के ढांचे को, और ये सब इसलिए हुआ है कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। और तू गधे की हड्डियों की तरफ देख कि हम कैसे उन्हें उभार कर जोड़ देते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। फिर जब उसके सामने ये सब वाज़े हो गया तो उसने कहा मैं जानता हूँ कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्न इलैका थुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़आ सुम्मा उदउहुन्न यअतीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और जब इब्राहीम ने कहा ऐ मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या आप इस पर ईमान नहीं लाते? इब्राहीम ने कहा क्यों नहीं, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन मैं क़ल्बी इत्मीनान चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फिर आप 4 परिंदे लें और उनके टुकड़े टुकड़े कर लें और उनका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दें, फिर उनको बुलाएं, वो आपके पास दौड़े चले आएं, और जान लें कि बेशक अल्लाह गालिब है, खूब हिकमत वाला है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीसरे पारे के शुरू का कुछ हिस्सा सुन लिया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 253 से आयत नंबर 260 तक आयतों को सुना, तर्जुमा सुना। अब उसका कुछ खुलासा, ट्रांसलेशन तो हमने सुन लिया, खुलासा यानी समरी क्या होगी, कुछ खुलासा आपके सामने रखते हैं। शुरू में है कि बाज़ नबियों को बाज़ पर फजीलत है, फिर इसी तरह आयतुल कुर्सी की फजीलत। आयतुल कुर्सी में 10 मुस्तकिल जुमले हैं। उसके बाद ये कहा गया कि दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हक़ वाज़े है, बातिल वाज़े है, जो हक़ को कबूल करेगा उसका फ़ायदा है। फिर आगे ये बताया गया रोशनी, नूर एक ही है इस्लाम, ज़ुलुमात बहुत सारे अंधेरे हैं, उससे बचकर रहना है और रोशनी यानी इस्लाम की तरफ चले आना है। और जिसने ये पा लिया
عروۃ الوثقی، یعنی اس نے مضبوط سہارا پا لیا، اور یہی تو توحید ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مناظرہ نمرود کے ساتھ، جو زمانے کا بادشاہ تھا، کیسے ہوا۔ اس کے بعد عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ ہے کہ بستی سے گزر رہے تھے اور بستی ویران تھی، کہا کیسے یہ بستی آباد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک درخواست تھی کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ خلاصہ تھا، یہ سمری تھی جو آیتیں ہم نے سنی ہیں، جو ترجمہ ہم نے سنا ہے۔ اب آئیے تفسیر میں چلتے ہیں، کامنٹری میں چلتے ہیں، کچھ لیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ تمام آیتیں ہمارے سامنے آ جائے، جو بھی آ جائے یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ تو پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، رسول ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تمام کا کام ایک ہی ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو جو فضیلت دی ہے، یہ مقام و مرتبہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، ہم اور آپ نہیں دے سکتے۔ نبیوں کے سردار خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہے، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے تک پہنچ نہیں سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے نبی کو غلط نگاہ سے حقیر جانیں، جی نہیں، ان کی شان کو ہم گھٹا نہیں سکتے۔ توحید کے معاملے میں سب برابر ہیں، سبوں نے اپنے اپنے حساب سے محنت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2373، باب من فضائل موسیٰ لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھ لیجئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکساری تو دیکھیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں سے اونچا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی مجھے فضیلت مت دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے، اس لیے ان کو کہا جاتا روح اللہ، لفظ کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اب آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 254، اس کے اندر یہ آیا کہ لوگوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ دن آ جائے، وہ دن آ جائے، کون سا دن؟ کہ اس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن جو ہے خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ پھر کہا گیا کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں، ظلم کرنے والے۔ اب آگے ہے آیت الکرسی، جو آیت نمبر 255 ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ رات میں اگر ہم اور آپ پڑھ کر سو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک نگران متعین ہو جاتا ہے، اور فرشتے جو ہے وہ صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5010۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 حدیث نمبر 7532، صحیح حدیث ہے یہ، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ حدیث نمبر 972، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، جو کوئی بھی آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے، جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی اس کو روکتی ہے، یعنی جیسے ہی مرا جنت میں چلا گیا، داخل ہو گیا۔ تو آیت الکرسی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے اہم آیت ہے۔ اس کے اندر غور کریں آیت الکرسی میں، تو پورے قرآن مجید میں آپ کو اس طریقے کی 3 آیت ملے گی، جیسے آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی جس کے اندر الحی القیوم کا لفظ آئے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں بھی آیا الحی، وہ زندہ ہے، القیوم سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب چہرے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جو زندہ ہے اور قائم ہے، پھرنے والے ہیں، جانے والے ہیں، جھکنے والے ہیں۔ تو یہ 3 آیتیں ایسی ہیں پورے قرآن مجید میں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو لے کر ہم اور آپ دعا کریں۔ اس کے اندر 10 مستقل جملے ہیں، آپ غور کیجئے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
اللہ لا الہ الا ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسری چیز، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی وہ ہر قسم کے نقص سے، کمی سے پاک ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، خدائی کا دعویٰ کرے، اگر وہ سو جاتے ہیں، ان کو اونگ آتی ہے، تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی طرح کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ چوتھی چیز، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ پانچویں چیز، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی کسی کے بارے میں کچھ بول سکے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بول نہیں سکتا۔ اس لیے ناظرین کرام، دھوکے میں نہ آئیے گا۔ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی فلانے آدمی کچھ کر دیں گے، اللہ بول رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بات پر چلیے گا یا دوسرے کی بات پر؟ اللہ تعالیٰ کی بات پر چلنا ہے نا۔ کون ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے دربار میں سفارش کر سکے؟ تو آیت الکرسی میں ہے یہ۔ پھر اسی طرح 6، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، ماضی، حال، مستقبل، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ 7ویں چیز، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر مطلع نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کچھ جان ہی نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو جنا دے تو یہ ایک الگ بات ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، 8ویں چیز، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو پھیلا کر آپس میں ملا دیا جائے تو اس کرسی کی وسعت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بیابان میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ سلسلہ صحیحہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر، طبرانی کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 209، مس سماوات السبع فی الکرسی الا کحلقہ ملقات بارض فلات وفضل العرش علی الکرسی کفضل تلک الفلات علی تلک الحلقہ۔ 9ویں چیز، ولا یعودہ حفظہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمام اشیاء کا نگہبان ہے وہ، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ 10ویں چیز، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، بالکل غلط ہے۔ قرآن بول رہا ہے اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ آپ ہی خود غور کر لیجئے، ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی یا 1000 سال تک حکومت کی، تو اگر یہ تلوار چلائے ہوتے تو ان کا پرسنٹیج 20 ہی کیوں رہتا؟ بھائی تلوار دکھا دکھا کے سب کو بولتے بھائی اسلام قبول کرو۔ برادران وطن 80% ہے، 80% ہے، 80 ہیں، تو یہ 80 گواہی دے رہے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، ورنہ ہم 80 ہو جاتے وہ لوگ 20 رہتے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور زبردستی کرے گا تو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اسلام کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اللہ جس کے سینے کو چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، اور جس کے سینے کو چاہتا ہے بند رکھتا ہے۔ اسلام اللہ کا ہے تو اللہ ہی اسلام کے لیے لوگوں کا سینہ کھولے گا۔ جس نے توحید کو پکڑ لیا، مضبوط سہارا پکڑ لیا، آگے آیا نور، روشنی اصل میں اسلام ہی ہے۔ آپ غور کریں آیت نمبر 258 پر، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش یہ بھی ہو رہی ہے کہ بادشاہ نمرود کے سامنے آپ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کیسے نمرود بادشاہ حجت کر رہا تھا رب کے بارے میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی۔ یہ ایک مناظرہ ہے، مناظرہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ڈیبیٹ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس کا بھیجا چلتا ہے وہی دماغ چلائے، ورنہ وہ ہرا دے گا۔ ضروری ہے کہ آدمی کا دماغ صحیح طریقے سے رہے اور وہاں حق کو ثابت کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے، میرا رب زندہ کرتا ہے، تو نمرود بادشاہ نے بھی دو کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ بولے دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا
میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ مغرب سے نکال کر دکھا دیجئے۔ یہاں رکیے، وہ بادشاہ بول سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکل رہا ہے میں ہی نکالتا ہوں، ایسٹ سے جو نکل رہا ہے، مشرق سے جو نکل رہا ہے میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس نے نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ مناظرہ جو ہو رہا ہے اور سب لوگ سامنے موجود ہیں، تو بادشاہ کو جاننے والے لوگ موجود ہوں گے، دادا کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے، باپ کی عمر کے بھی لوگ ہوں گے۔ اگر بادشاہ یہ کہتا کہ میں ہی نکالتا آ رہا ہوں مشرق سے تو پھنس جاتا، لوگ بولتے بادشاہ سلامت، آپ نے تو جھوٹ بولا، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت سے ہی سورج مشرق سے نکل رہا ہے، اس لیے اس نے نہیں کہا، ورنہ وہ کچھ نہ کچھ توڑ لا سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، بھونچکا رہ گیا جس نے کفر کیا۔ اللہ کا ہمیشہ سے یہ قانون رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کسی غیر اللہ کا نام ذکر نہیں کرتا، یہ ذکر کر دیتا جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، لیکن نام نہیں لے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا نمرود نام نہیں آیا، یا پھر اسی طریقے سے نام کے ساتھ ذکر نہیں، جیسے عبد العزا، عزا کا بندہ، ایسا نہیں آتا، بلکہ کیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہاں ابو لہب ہے، اس کا اصلی نام عبد العزا تھا، تو وہاں عزا کا بندہ، ارے بندے تو ہم اللہ کے ہیں، کسی اور کے بندے تھوڑے نہ ہیں۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کبھی بھی غیر اللہ کے ساتھ بندے کا لفظ لگائے، ایسا نہیں ہے۔ آگے غور کر لیجئے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ عزیر علیہ السلام بستی سے گزر رہے تھے، بستی پوری ویران پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ اب یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے، کیسے آباد ہوگی؟ اللہ نے آزمائش کے طور پر عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، اور ان کا کھانا بھی تھا، اب ان کا گدھا جو تھا وہاں موجود تھا، بالکل سب کچھ ختم ہو گیا، کھانا بھی موجود ہے لیکن اس کے اندر سے بدبو نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی؟ آج تو فریج میں ہم اور آپ کھانا رکھتے ہیں بچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر فریج کے کھانے کو بھی صحیح سالم رکھا۔ وہ جو گدھا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے زندہ کیا؟ جب زندہ کیا عزیر علیہ السلام کو تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دن تک تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک دن۔ ایک دن کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے صبح کے وقت ان کو نیند آ گئی ہو اور 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ہو، اسی لیے ایک دن کہا۔ یا پھر انہوں نے یہ کہا آدھا دن۔ آدھا دن کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں، دن کے بیچ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی تھی، تو ان کو یہ لگا کہ آدھا دن جو شام کا وقت تھا جب ان کو اٹھایا گیا تو شام کا وقت لگا، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جی میں تو آدھا دن ہی سو رہا تھا، جبکہ آدھے دن کو اور ایک دن کو پورے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں سال کے بعد، کروڑوں سال کے بعد، بے انتہا سال کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتلا رہا ہے۔ اس طریقے کی سورہ بقرہ کے اندر 5 آیتیں گزر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے رب سے کہا کہ میرے رب میری خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آیت نمبر 260 ہے، میری خواہش یہ ہے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، ذرا مجھ کو دکھا دے۔ تو یاد رکھیے گا جب کسی چیز کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو دیکھنے سے یقین آ جاتا ہے، اور بغیر دیکھے ہوئے کوئی چیز سنتے ہیں تو سنتے رہتے ہیں، لیکن غیب وہ ہے کہ بغیر دیکھے ہوئے ہم اس پر ایمان رکھیں، اور دیکھنے کے بعد یقین آ گیا، بولے نہیں بس دل کے اطمینان کے لیے میری خواہش یہ ہے کہ آپ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں۔ تو 4 پرندے کا بارے میں حکم ہوا کہ 4 پرندے کو لیجئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیجئے، ملا دیجئے، اس کا ٹانگ اس کے اندر ملا دیجئے، ادھر ادھر ڈال دیجئے اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دیجئے، پھر سب کو بلائیے، تمام جانور ایک ساتھ آئیں گے، تمام پرندے ایک ساتھ آئیں گے اور وہ جڑ جائیں گے، جس کا جو حصہ ہے اسی میں جا کے جڑ جائے گا اور پھر دوبارہ وہ پرندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی آج کی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے محبت کرنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کو پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا
خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے، اور اللہ بے پرواہ نہایت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال چکنے پتھر کی سی ہے جس پر مٹی پڑی ہو، پھر اس پرزور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے۔ وہ یعنی ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دلجمی سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی سطح پر ہو، اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوہار ہی کافی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالی ہیں، اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا، جبکہ تم خود وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اے نبی، لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو، اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدقات تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہیں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں۔ جاہل شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرے، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم اپنے مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، چھپا کر اور ظاہر کر کے، ان کے رب کے یہاں ان کے لیے اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 274 تک 14 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ ابھی مختصر اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ جو آیتیں پڑھی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ صدقہ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا کہ جی میں نے دیا ہے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں عمدہ مال خرچ کرنا ہے، خراب مال کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ اب بھائی کوئی چیز بچ گئی، بیکار ہو گئی، تو بھائی اللہ کے راستے میں دے دو، دوسرے غریبوں کو دے دو، جی نہیں، اچھا مال ان لوگوں کو دینا ہے۔ پھر اسی طرح خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم اگر مال کو خرچ کرو گے تو تمہارا مال گھٹ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ اور زیادہ دے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ پھر اسی طرح حکمت کی باتیں ہوئی، صدقہ جو ہے دکھا کر بھی دینا ہے اور صدقہ چھپا کر کے بھی دینا ہے، لیکن چھپا کر کے دیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، لیکن جہاں دکھانے کے لیے ضرورت پڑ جائے تاکہ لوگ بھی آ جائیں اور وہ بھی صدقہ و خیرات کرے تو دکھا کر دینا زیادہ اچھا ہے۔ ناظرین اکرام، صدقہ خیرات کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوا۔ یہ خلاصہ تھا جو آیتیں پڑھی گئی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 261 سے آیت نمبر 274 تک۔ اب آئیے کچھ تفسیر لیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام آیتوں کی تفسیر ہو جائے، جو بھی کچھ ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ ایک دانہ اور اس سے بہت ساری چیزیں نکلی، تو بڑا فائدہ ہوا۔ یعنی صدقہ و خیرات کرنے کا فائدہ کہ 100 دانے نکلے، اسے 7 بالیاں نکلی اور اس سے فائدہ ہوا، آگے وہ چیزیں بڑھتی چلی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس طریقے سے ثابت کیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا 4 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر یہ آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1410، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وان اللہ یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صدقہ کیا کھجور کے برابر حلال کمائی سے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس میں زیادتی کرتا ہے، جس طریقے سے تم لوگ اپنے بچھڑے کو بڑھا رہے ہو، اس کو کھلاتے پلاتے ہو، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، دگنا چوگنا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا حتیٰ تکون مثل الجبل، کہ پہاڑ کے برابر وہ صدقہ و خیرات ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھیلاتے رہتا ہے، اس کو بڑھاتے رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1151، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، يدع شهوته وطعامه من اجلی، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھتا رہتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بندے نے اپنے شہوت کو چھوڑ دیا، کھانے کو چھوڑ دیا، میری وجہ سے روزہ دار کے لیے 2 خوشی ہے، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک مرتبہ وہ ہے جب وہ افطاری کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے، دوسری خوشی وہ ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، صدقہ و خیرات کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 262 سے 264 تک، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر مت برباد کرو۔ احسان جتلانا، جی میں نے اس کو دیا ہے، وہ میری وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے، میری وجہ سے اس کی دکان چل رہی ہے، ہم تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کو جا کے بتلاتے ہیں جی میں نے اس کو دیا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، ایسا کرنا نہیں، احسان جتلانا نہیں، زبان سے ایسا حقیر کلمہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس سے کسی غریب اور محتاج کی عزت کو ٹھیس لگے۔ عزت سب سے اہم چیز ہے، کسی کی عزت پر ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ آگے یہ ہے کہ سائل سے نرم گفتگو کرنا ہے، اگر نہیں دے سکتے ہم اور آپ تو یہ کہیں گے اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ ہماری بھی مدد فرمائے، اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ پھر اسی طرح سائل کے بارے میں یہ آیا جو مانگنے والا ہے اس کی محتاجگی کا ذکر لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، بلکہ پردہ پوشی کرنا ہے اور چشم پوشی بھی کرنا ہے۔ اگر سائل کے منہ سے کچھ نازیبہ کلمات نکل گئے، مانگنے والے کے منہ سے کچھ نکل گئے تو چشم پوشی کیجئے، بولتے ہیں ارے فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن اس کی زبان دیکھیے کیسا ہے۔ جی نہیں، پردہ رکھنا ہے، احسان نہیں جتلانا ہے، آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ آپ کے مال کو قبول فرمائے۔ اس لیے ناظرین اکرام، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں۔ آج کل لوگ دیتے کیا ہیں، اس سے زیادہ تو دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ کب کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا، کسی پر احسان کیا، چچا پر احسان کیا، بھتیجے پر احسان کیا، کسی بھائی پر احسان کیا، کسی مصیبت میں کام آئے، اب اس سے نہیں بنتی ہے، اوہو آج جب آگے نکل گیا تو دیکھیے ہم کو تو پوچھ ہی نہیں رہا ہے، میری وجہ سے وہ آگے نکلا، میں نے اس کو کاروبار کر کے دیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے بچنا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا اور وہاں کے لیے جمع کر لیا، دنیا کے لیے تھوڑا نا جمع کیا ہے۔ اس لیے ریاکاری، دکھاوا، تکلیف نہیں دینا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ جو کوئی بھی آدمی ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، وہ منافق ٹائپ کا ہے، اس کے اندر نفاق کی صفت پائی جا رہی ہے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چٹان ہے اور چٹان کے اوپر کچھ مٹی ہے، اس مٹی پر وہ جا کے کوئی دانہ رکھ دے تاکہ اس سے سبزی وغیرہ نکل آئے، درخت ہو جائے۔ تیز بارش ہوئی، اب وہ مٹی ختم ہو گئی، چٹان بالکل صاف ہو گئی۔ یہی حالت ہے، جہاں ہم نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا، کسی کو بتایا، احسان جتلایا، پودا اگا بھی نہیں، فائدہ ہوا بھی نہیں، تو کیا ہوا؟ بھائی نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس لیے ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا ضروری ہے، یہ مثال دی گئی۔ ایک مثال وہ بھی دی گئی ہے جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک بوڑھا آدمی اپنے باغ کو لگاتا ہے، سینچتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اچانک مصیبت آ جائے، وہ باغ ختم ہو جائے، کوئی چیز اس کے اندر نہ بچے، تو کیا بیچارہ بوڑھا آدمی دوبارہ اس باغ کو تیار کر سکتا ہے؟ جی نہیں۔ مثال ایسے ہی ہے دکھاوا کرنے والوں کے لیے، ریاکاری کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ احسان نہیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو ان کی مثال تو ایسی ہے کہ ان کا باغ ایک دم اونچے پر ہے، اونچے پر باغ ہے تو بارش تیز ہوگی تو ڈبل پھل آئے گا، اور بارش جو ہے تیز اگر نہیں ہوئی
फुहारी हुई, थोड़ी सी बारिश हुई तो ऊंचा होने की वजह से उसके बाग के अंदर फल वगैरह आ गए। तो नीयत सही होने की वजह से, एहसान न जतलाने की वजह से इस आदमी को भी सवाब मिल गया। तो नाज़रीन इकराम, दिखाने का, रियाकारी का नुकसान और रियाकारी न करने का नुकसान, आपको मालूम है वो हदीस सही मुस्लिम किताबुल इमारा किताब नंबर 33 हदीस नंबर 1905, 3 आदमी ऐसे होंगे जहन्नम उन्हीं लोगों से फूंकी जाएगी, उन्हीं तीनों लोगों को पहले जहन्नम में डाला जाएगा। उसमें से एक मालदार होगा, अल्लाह उससे पूछेगा मैंने तुझ पर एहसान किया, हाँ अल्लाह तेरा एहसान था, तूने क्या किया? तो वो कहेगा अल्लाह मैं कोई रास्ता नहीं छोड़ा, मैं तमाम रास्ते में दे दिया, तेरे रास्ते में दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे तूने इसलिए दिया कि लोग तुझे कहें सखी है, मालदार है, जवाद है, बहुत देने वाला है। लोग कह चुके और उस आदमी को चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो रियाकारी का, दिखावे का नुकसान है, इससे बचिए। नाज़रीन इकराम, आगे ये बताया जा रहा है कि जो लोग माल खर्च करते हैं, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, ये शैतान डराता है, अरे भाई माल दे दोगे गरीब हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, हम खुद ही इसके मोहताज हैं, हम क्यों अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ये दिल में डालता है शैतान। और अल्लाह ताला क्या कहता है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह ताला बख्शिश का और फजल का वादा करता है कि जी अल्लाह ताला देने वाला, अता करने वाला, उसी ने माल दिया है और तुम उसी के रास्ते में खर्च कर रहे हो तो अल्लाह ताला माल को और ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर ये भी जिक्र हुआ कि माल जो देना है वो सही माल देना, वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह, कि देखो रद्दी माल तुम खुद नहीं लेना चाहोगे। अगर कोई आदमी तुमको ख़राब माल दे दे कि भाई साहब ले जाइए, खुद पसंद नहीं करोगे कि भाई लेना, तो अल्लाह कैसे पसंद करेगा कि रद्दी माल ले ले, बेकार माल ले ले। तो अल्लाह के रास्ते में सही माल लगाना है, सही चीज़ देनी है। कोई चीज़ ख़राब हो जाए तब दे देना, ये सही नहीं। उस वक्त देना है जब वो चीज़ सही सालिम रहे, तो सही चीज़ देना है, हलाल चीज़ देनी है, हराम चीज़ नहीं देनी है। फिर आगे ये बयान किया जा रहा है युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिकमत दे देता है। हिकमत से यहाँ क्या मुराद है? हिकमत से मुराद बाज़ के नज़दीक है अक्ल व फ़हम, अल्लाह अच्छी समझ उसको दे देता है। बाज़ के नज़दीक है कि सही राय दे देता है, दुरुस्त राय, वो जो भी राय दे वो राय बिल्कुल सही रहेगी। फिर इसी तरह बाज़ के नज़दीक ये है कि किताब व सुन्नत का इल्म उस आदमी को अता कर देता है। तो जिसको भी हिकमत मिली हुई है, किताब व सुन्नत की बात मिली हुई है, पूरी भलाई तो उन्हीं लोगों को मिली हुई है और अक्लमंद लोग नसीहत हासिल करते हैं। फिर खर्च करने के बारे में आया वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु, तुम जो भी खर्च कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। फिर इसी तरह ये हुआ कि नज़र मानते हो तो अल्लाह उसको जानता है। नज़र उसको कहते हैं, आदमी ये कहे कि मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा, इतनी रकत नमाज़ पढ़ूँगा, इतने गरीबों को खिलाऊँगा, तो जब वो काम हो जाए तो फ़ौरन अपनी नज़र को पूरी कर लीजिए। ये भी एक इबादत है और नज़र अल्लाह ताला ही के लिए, जिस तरह नमाज एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, तो नज़र भी एक इबादत है। आगे ये ज़िक्र हो रहा है कि लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, के माल जो है किनको देना है, माल उनको दिया जाए जो लोग अल्लाह के रास्ते में दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। फिर इसी तरह उन मोहताजों को, फ़कीरों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना है। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिन अत-तअफ़्फ़ुफ़, कि जाहिल और नादान लोग बोलते हैं अरे ये तो मालदार हैं, लेकिन वो लोग किसी से नहीं मांगते। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, वो चिमट कर सवाल नहीं करते। इज़्ज़त बहुत प्यारी है, तो ऐसे लोगों को ढूंढिए, घर पे जाइए, तलाश कीजिए, अपना माल उनको दीजिए। आजकल पेशावर लोग बहुत सारे आ गए, मांगने वाले लोग बहुत सारे आ गए। पैर उनका टूटा हुआ नहीं लेकिन प्लास्टर बांध बांध के मांग रहे हैं, हाथ उनका टूटा हुआ नहीं लेकिन प्लास्टर बांध बांध के मांग रहे हैं, जी मेरा हाथ टूटा हुआ, मैं गरीब हूँ, मोहताज हूँ। रोते भी हैं लोग, नहीं, असल वो लोग हैं जो शर्म के मारे नहीं मांगते, तो उनको ढूंढ के देना है, उनको ढूंढना है कहाँ है वो, कहाँ छुपे हुए हैं। तो ये माल अगर उनको देंगे तो बड़ा फ़ायदा, ये लोग उनके मोहताज हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा जा रहा लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। आगे ये भी कहा गया कि तुम जो भी खर्च करोगे तो उसका फ़ायदा तुम्हारा है, अल्लाह का फ़ायदा थोड़ा ना होगा। हम और आप जो भी खर्च कर रहे हैं इससे हमको फ़ायदा होने वाला है। अल्लाह का फ़ायदा क्या है? अगर कोई देगा तो उसका फ़ायदा, न देगा तो उसका नुकसान है। चाहे छुप कर दें या फिर ज़ाहिर करके दें, जिस तरीके से भी दें, नीयत सही है तो अल्लाह ताला ने बदला रखा है।
الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو شخص دوبارہ یعنی سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور تمہارا صدقہ کرنا یعنی قرض معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھنا چاہیے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ یعنی مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، لیکن اگر وہ جس کے ذمہ قرض ہے نادان یا کمزور ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو
اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو، یہ اس لیے کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اس طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں یہ احکام سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی یعنی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس ادا کر دے، اور اپنے رب اللہ سے ڈرے، اور تم گواہی نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا معاف کر دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری ہی بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کر، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمیں معاف فرما اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 286 تک 12 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، سود جو لوگ کھاتے ہیں ان کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، سود میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، جس طریقے سے تم
اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے، یعنی زیادہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا ناشکرہ گناہگار اللہ کے یہاں ہمیشہ ناپسندیدہ رہا ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ شکر ادا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، تقوی اختیار کرنے والے اور جو سود سے اجتناب کرتے ہیں ان کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا ہے، تنگ دست کو مہلت دینا یہ اہم کام ہے، قرض کے معاملات کو لکھنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا کتابت کے ساتھ ساتھ گواہی کا بھی حکم ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں آیت نمبر 282 جو ہے پورے قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت ہے یہ، اور یہ قرض کے سلسلے میں ہے کہ اگر ہم کسی سے قرض لیں تو اس کو لکھ لیا کریں اور گواہ بھی متعین کر لیں تاکہ بعد میں کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ کتابت کے ساتھ ساتھ گواہی کا بھی حکم ہے۔ پھر اسی طرح رہن کے بارے میں ذکر ہے، گروی رکھنے کے بارے میں، گروی رکھی جا سکتی ہے، گروی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اسی طرح کہا گیا سورہ بقرہ کی آخری جو دونوں آیتیں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ تو پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281 تک، سود کے سلسلے میں ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے گویا کہ شیطان نے ان کو بدحواس بنا دیا ہے۔ اپنے قبروں سے اٹھتے وقت ایسا ہوگا یا پھر میدان محشر میں ایسا ہوگا، تو اس کا بڑا نقصان ہے۔ ربا کہا جاتا ہے عربی زبان میں سود کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو 6 چیزوں میں کمی بیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے، یعنی گیہوں کا تبادلہ گیہوں سے کرنا ہے، تو فرمایا گیا برابر ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ یدن بے یدن، ہاتھا ہاتھی ہو، اس میں کمی بیشی ہوگی تب بھی، اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد دوسرا ادھار یا دونوں ادھار ہو تب بھی سود ہے۔ ربا نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کے لیے اگر ہم کسی کو پیسہ دیں، مثال کے طور پر 100 روپیہ دیا، تو اب 6 مہینے کے بعد جو وہ لوٹائے گا تو ہم یہ بولے کہ 25 روپیہ ہم کو زیادہ دو، تو یہ منع ہے۔ 6 مہینے کی مہلت کے لیے جو آپ نے ایکسٹرا 25 روپیہ لیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ سودی کاروبار میں جو بھی لگا رہے گا لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1598، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے لیے لکھنے والے پر، اور سود کے لیے گواہی دینے والے پر۔ اب آپ ہی بتائیے، ایک تو کھانے والا، ایک کھلانے والا، بیچارے لکھنے والے کی کیا غلطی ہے، گواہی دینے والے کی کیا غلطی ہے؟ لیکن لعنت میں سب لوگ برابر ہیں، تو بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ سودی نظام کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ سودی نظام، لوگ بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، گھر وغیرہ کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، پھر جب تجارت میں ان کو گھاٹا ہو جاتا ہے تو بیچارے خودکشی کر لیتے ہیں۔ بینک کو کہاں سے لا کے دیں گے؟ کسی ساہوکار کو پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو یہ سودی نظام جو ہے امیروں کو امیر بنا رہا ہے اور غریبوں کو غریب بنا رہا ہے۔ ان کو جو پرسنٹیج متعین ہے اس سے مطلب ہے، انسانیت سے مطلب نہیں ہے۔ ایک بیچارہ غریب، محتاج، فقیر مرا جا رہا ہے، تجارت میں گھاٹا ہو گیا لیکن ان کو اپنے پیسے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور طاقتور لوگوں کے ذریعے اپنا پیسہ وصول کرتے ہیں، اس لیے کچھ لوگ خودکشی بھی کر جاتے ہیں۔ سماج میں اس کا بڑا نقصان ہے، بڑا گھاٹا ہو رہا ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے، احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے اس لیے سودی نظام کو حرام قرار دیا ہے، سودی کاروبار کرنے والے کو غلط کہا ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو سماج کو، سوسائٹی کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہے تاکہ سماج اچھا ہو جائے، سوسائٹی اچھی ہو جائے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اگر وہ باز نہیں آئے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ انہوں نے توبہ استغفار نہیں کیا تو بڑا نقصان ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ تجارت کو بڑھاتا ہے اور سودی چیز کو گھٹاتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ سود لینے سے ہمارا بڑھ رہا ہے، نہیں، آپ کی انسانیت کم ہو رہی ہے، آپ کے اندر حیوانیت بڑھ رہی ہے، تو ظاہری طور پر بڑھا ہوا لگ رہا ہے، لیکن انسانیت، احترام، ہر چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو سود کا نقصان ہے۔ سودی کاروبار جو بھی کرے گا آخرت میں بھی اس کا بڑا نقصان ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیں، صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 2 آدمی جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا
کہ کنارے میں وہ پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی خون کی ندی میں تیر رہا ہے. تیرتے تیرتے جب وہ کنارے پہ آتا ہے تو جو پتھر لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ دوبارہ چلا جاتا. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے ہیں، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس لیے ناظرین کرام، سودی نظام سے، سودی کاروبار سے بالکل دور رہنا. اللہ مال میں برکت دے گا. اسلام نے سودی نظام کو ختم کیا تو اسلام نے لوگوں کو ابھارا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، لوگوں کو قرض دے، لوگوں کو سہولت پہنچائے. کاش کہ یہ نظام ہوتا اور اس نظام کو دنیا میں رائج کر دیا جاتا تو غریب لوگ بھی آرام سے زندگی گزار سکتے تھے، انہیں خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ غور کریں، وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہا گیا کہ جن کو قرضہ دیا جا رہا ہے بیچارہ تنگ دست ہے، قرضہ چکا نہیں سکتا، تو جو آدمی قرض دے رہا ہے اس کے لیے ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دے، اور اگر وہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے یعنی اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہے. اسلام نے اس کے لیے بھی ابھارا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، قرض کو معاف کر دیں. اگر وہ معاف کرتے ہیں تو ان کو کتنا بڑا انعام ملے گا. غور کریں ایک حدیث پر، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 3006. عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت کہتے ہیں ابو الیسر سے ملاقات ہوئی. وہ اپنے نوکر کے ساتھ تھے، جو لباس خود وہ پہنے ہوئے تھے نوکر بھی وہی لباس پہنے ہوا تھا. کیا ہوا، ایک آدمی کے گھر پہ گئے تو آواز لگائی فلاں آدمی موجود ہیں کیا؟ بیچارے گھر کے اندر موجود تھے. بچے سے کہا جی موجود نہیں ہے، بول دو. پھر بچے نے جا کر یہ کہا کہ وہ اندر چھپ گئے ہیں چارپائی کے نیچے. پھر بلایا گیا تو وہ آدمی حاضر ہوا اور کہا وَكُنْتُ وَاللَّهِ مُعْسِرًا، اللہ کی قسم میں تنگ دست آدمی ہوں، اگر میں سچ بات کہوں گا تو آپ اس کو نہیں مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. حقیقت میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرض ادا کروں گا، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں قرض ادا نہیں کر سکتا. تو کہا واقعی بات ایسی ہی ہے کہ تم قرض ادا نہیں کر سکتے ہو؟ بولے ہاں بات ایسی ہی ہے. تو کیا ہوا، جو نام لکھا ہوا تھا اس نام کو مٹوا دیا، نام کو مٹوا دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سامنے آ گئی. کون سی حدیث؟ من انظر معسرا او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظلہ، جس نے قرضہ لیا ہے اس کو مہلت دے یا اس سے قرض کو ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں اس کو سایہ دے دے گا. تو اسلام نے سودی نظام کو ختم کیا تو صدقہ و خیرات پر لوگوں کو ابھارا کہ بھائی قرض دو، صدقہ و خیرات کرو، اس پر ابھارا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 281 جو ہے. بعض آثار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ہی دنیا کے اندر موجود رہے. آیت دین جو آیت نمبر 282 ہے، قرض والی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو، پھر گواہ بھی متعین کر لو. اب آپ ہی غور کر لیجئے، ہر آدمی صدقہ و خیرات لینا پسند نہیں کرتا، پھر اسی طرح سودی کام بھی نہیں کر سکتا. تو ایک صورت بچتی ہے قرض لینے کی. تو جب قرض لے لیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، کیونکہ اگر ہم اور آپ نہیں لکھیں گے تو بعد میں جھگڑا ہو سکتا ہے. یہ آیت دین ہے. سورہ بقرہ کی آیت سب سے لمبی آیت ہے پورے قرآن کریم کے اندر. 15 آیت والا جو حافظی قرآن ہے اس کے اندر آپ دیکھیے گا مکمل ایک صفحہ کی ایک آیت ہے. آپ غور کریں، قرض لکھنے کے سلسلے میں ایک صفحہ کی ایک آیت. ہم اور آپ اسی سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں، پھر بعد میں چل کے جھگڑا ہو جاتا ہے. اس لیے لکھ لیا کیجئے اور گواہ بھی متعین کر دیں. اس کے بعد گروی رکھنے کے سلسلے میں ہے کہ آدمی اگر سفر کے اندر ہو، کوئی چیز لکھ نہیں سکتا تو اپنا کوئی سامان رکھ دے اور اس کے بعد اس سے وہ چیز لے سکتا ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہو. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 285 اور 286 جو دو آیتیں ہیں آخری کے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن کتاب نمبر 66 حدیث نمبر 5009، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس آدمی نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں پڑھ لی، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ یہاں ختم ہو رہی ہے، اس کے اندر 1000 احکامات ہیں، پھر 1000 منہیات ہیں یعنی ان سے منع کیا گیا ہے، پھر اسی طریقے سے 1000 خبریں ہیں. تو پتہ یہ چلا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جو مدنی سورہ ہے، اس کے اندر بہت سارے احکامات بیان کیے گئے، کیونکہ مدنی سورہ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اس کے اندر احکامات ہیں، مسائل ہیں
اور اس کا انداز بالکل سادہ ہے۔ یہ سورہ ختم ہو رہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی آدمی کو مکلف نہیں کرتا، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ اس کو دیتا ہے تاکہ وہ اٹھا سکے۔ پھر اخیر میں دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوئی کہ کہا گیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ دعا ہے، اس لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، اور دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ یہ دعا اس وقت کام آتی ہے جب تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، جس میں سے یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں ہیں۔ اس کا اہتمام کیجئے، پڑھا کیجئے، قرآن کریم سے جڑی، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔